حرام، یہ میری تعریف ہے. بدعت سیاح حرام ہے، ہر بدعت سیاح حرام ہے. حرام کی تعریف کریں، حرام بدعت کی نہیں. میں بتا رہا ہوں، آپ خاموش رہیں. ہر بدعت سیاح انہوں نے مانا ہے کہ حرام ہے. یہ آگے بدعت، اب آپ کو میں ثابت کر کے دوں گا یہ بدعت ہے. اگلی بات خاموشی کریں ذرا. اچھا، جو دین سے نہ ہو وہ بدعت ہے. ما لیسا من ہو، یہ آپ نے نہیں دیکھا ہے. ما احدث فی امرنا ھذا، یعنی دین. ما لیسا من، جو دین سے نہیں ہے. اگر دین سے ہے قرآن میں ہونا چاہیے. دین سے ہے پیارے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں مت نکال کر دو. دین سے ہے خلفائے راشدین کے دور سے نکال کر دو. دین سے ہے خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کی زندگی سے نکال کر دو. دین سے ہے تابعین سے نکالو، تبع تابعین سے نکالو، ائمہ فقہا سے نکالو. مولانا انفی ہو، ائمہ فقہا سے نکال کر دو. ویسے دین بناتے ہو جس کو دین بنا دیا. دین سے نہیں ہے. اگلی بات دیکھیں، آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ محمول بدعت محرمہ پر ہے، فتاوی حدیثیہ. جو حدیث آئی ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، آپ نے کہا کہ یہ کس پر محمول ہے؟ آپ نے والا دیا فتاوی حدیثیہ کا. یہ بدعت پر، بدعت مذمومہ پر محمول ہے. یہی فتاوی حدیثیہ والے لکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر اذان بدعت ہے. یہ ہمارا مذمومہ نکالے جی، بدعت مذمومہ. آپ نے پہلے اذان پر قبر کو بدعت خاموشی. یہ میں پڑھ دیتا ہوں، بدعت مذمومہ لفظ ہونا چاہیے. دیکھ لیں. ومن، اچھا دیکھیں، وقد صرح ابن حجر فی فتاوی بانہ بدعۃ وفی ومن علی مذمومہ. اگر آپ بند کرو بھائی، مذمومہ نکالے. بند کرو، ٹائم آؤٹ کرو. یہ دیکھ لیا چلیں. میں نے جس کتاب کا تم نے ہمارے میں بتاتا ہوں، اسی فتاوی حدیثیہ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تقسیم ہوتی ہے نعمت البدعۃ حی ارادۃ البدعۃ لغویہ، یہ جو تقسیم ہے سیئہ اور حسنہ کی، یہ آپ کا فتاوی حدیثیہ ادھر مولانا اس کے اندر ہے. یہ بدعت سیئہ اور حسنہ کی تقسیم جو ہے یہ لغوی کی ہے، شرعی کی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ یہ اذان کو آپ بدعت لغوی سمجھتے ہیں، شرعی سمجھتے ہیں؟ ہاں. اور یہ دیکھ لیں اس کو یہاں پر، یہ ابن حجر نے، آپ ایک حوالہ تو پیش کریں. یہ رد المختار شامی اہل سنت کا اور حنفیوں کا مضبوط فتاوی، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر میں جس وقت اذان میت کو اتار کر دی جاتی ہے، ردہ ابن حجر، اسی فتاوی حدیثیہ والے نے اس کو رد کیا ہے. کوئی ایک طرف دیکھتے ہو، رد کیا ہے. شریعت تو یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی طرح ایک آیت پڑھ لی اور آگے پیچھے چھوڑ دیا. پورے ابن حجر کو لو. یہ ابن حجر کی بات ہے. یہ میرے پاس ہے ابن حجر کا حوالہ رد المختار کے حوالے سے. انہوں نے اس کو بدعت کہا ہے، کس کو؟ اذان کا نام لے کر. آپ ایک ابن حجر کا حوالہ یہ پیش کر دیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ انہوں نے اس کو سنت کہا ہو یا مباح کہا ہو. اب دیکھیں ادھر کاغذ. اس کے بعد انہوں نے کہا شرح مقاصد کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے ہر چیز کو بدعت کہنا. میرا پیغمبر کہتا ہے کل بدعت ضلالہ. کل کدھر لے جاؤ گے؟ کل بدعت ضلالہ. سن مولی صاحب، ایک ہوتی ہے بدعت لغویہ اور ایک ہوتی ہے شرعیہ. شرعیہ ساری بدعت مذمومہ ہے. یہ ابن عمر کا بھی یاد ہے، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ. اگر یہ لوگ اس کو اچھا بھی دیکھیں وہ بدعت مذمومہ ہے. یہ کون کہتا ہے؟ ابن عمر کہتا ہے. سن قرآن کی آیت. ہاں سن آگے دیکھیں. آپ نے یہ جو حوالے دیے، میرا سوال ایک تو یہ تھا کہ ثواب اس پر ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ نے کہا شریعت کا حکم نہیں ہے. سنیں جی، قرآن میں بتاتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے. آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے پیارے پیغمبر کا. سنو، آپ نے کہا کہ یہ بدعت مستحسنہ ہے. زور آپ یہ دے رہے ہیں حضرت، بدعت مستحسن ہے کہ بدعت مباح ہے؟ اس کی وضاحت کریں حضرت. بدعت مستحسنہ ہے یا بدعت مباح ہے؟ بتائیں. آپ اپنے کو کریں. پوچھ رہا ہوں میں، اپنا ٹائم دے رہا ہوں. آپ اپنی کریں، پھر آپ خاموش. میں سوال کرتا ہوں. ٹائم درمیان میں آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ یا تو اپنی تقریر کر کے ان کو دیں. اگر بدعت مستحسنہ ہے، مستحسن عمل، بدعت مباح کا معنی آپ یہ کریں کہ بدعت حسنہ ہے. میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کے علاوہ کوئی عمل حسن ہو ہی نہیں سکتا. خود دیکھیں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. آپ میں جرت ہے تو بگائیں اپنے صدر کو، نکالیں حوالہ جس میں یہ ثابت ہو کہ میرے پیاری زندگی کے پیارے پیغمبر کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی قبر پر اذان ہوئی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں یہ ممنوع. آپ کے احمد رضا خان نے مسجد کے اندر اذان دینے کو منع قرار دیا ہے.
بتاؤ کہاں ہے؟ یہ آپ کا احمد رضا خان ہے، شمائل میں ہمبر اذان کو منع کیا ہے، اذان کو اور لکھا ہے اذان علی القبر کی بات میں جو اذان علی القبر کی بات ہے، اذان علی القبر وقت نکالو جی، بات سنو، یہ کہتے ہیں تم منع بتاؤ کہ میرے نبی نے کہاں لکھا ہے کہ یہ قبر پر اذان دینا منع ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نے نہیں کیا، یہ منع ہے، اور اس پر آپ کا احمد رضا خان بھی مانتا ہے۔ بس جب صورت حال یہ ہے اور شریعت مقدسہ میں مسجد کے اندر اذان دینے کا ثبوت نہیں ہے، اگر مسجد میں ثبوت نہیں ہے تو قبر پر ثبوت تم بتا کر دو، بتاؤ ثبوت، پھر ہم میں اس پر قرآن کی آیت بتاؤں۔ اور دوسری مقام پر یہ لکھتا ہے، دیکھیں احمد رضا خان کا یہ فتاویٰ ہے، آج میں آپ کی بڑوں کی باتیں لایا ہوں، آپ کو تو اپنے مسلک کا پتہ نہیں ہے، خدا کی قسم کتابیں کہاں پڑھی ہیں۔ یہ فتاویٰ رضویہ ہے جس کو نام دیا عطایہ نبویہ کا، اور اس میں یہ لکھتا ہے ایک چیز کے داعیہ موجود ہوں اور وہ چیز قرون مشہود لعاب الخیر میں نہ ہو، یہ اس کے ناجائز ہونے کی کافی دلیل، غلط ہونے اس کا داعیہ موجود نہیں تھا، اس وقت قبریں نہیں بنتی تھی، میت نہیں دفنائے جاتے تھے، ہوتے تھے، کسی نے اذان نہیں دی، پورے 3 زمانوں میں جرأت ہے تو نکالو ثبوت پیش کرو۔ یہ کہتا ہے خود بنا ہے، اور اعتصام میں لکھا ہوا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا فتویٰ سن لو، اعتصام والا لکھتا ہے کہ یسکت الشارع عن الحکم الخاص او یترک امرا یہ بات ٹھیک ہے، او یترک غلط پڑی پہلے، تو ذرا بیچی لاکھوں بولے، او یترک ما من الامور، میں ٹوک سکتا ہوں ادھر نہیں، ادھر کہتا ہے ہاں جی میں صدر مناظر ہوں، عبارت صحیح میں بولتا ہوں او یوت راکا ہے جی، او عبارت پھر پڑھے، او یت روکا، او یت روکا عبارت پڑھو، پچھلی عبارت پڑھو، یسکت الشارع عن الحکم، یسکت الشارع عن الحکم، ہاں جی سنیں آگے بڑھاؤ، سن پھر حکم الخاص، ٹائم کا چھوڑو، یہ ٹائم نہیں کیوں نہیں عبارت پڑھ، صحیح پڑھ، میں اس نے لگا کر کہتے ہیں کہ جو اس قسم جس سے شارع ثبوت، سن لو عبارت پڑھیں، بھائی عبارت پڑھو یار، میں صدر مناظر، عبارت پڑھیں، یہ کیا اصول ہے؟ سنو عبارت سنو اعتصام، یہ سن عبارت پڑھو یار، ضرب الثانی حرام ہونے کی، منع ہونے کی دلیل یہ ہے، سمجھ نہیں آئی، دوبارہ پڑھیں آپ، میں بتا رہا ہوں ذرا سن، علامہ اعتصام والا لکھتا ہے دوسری قسم ممانعت کی، ممنوع کی، حرام کی، ناجائز کی، غلط ہونے کی یہ ہے ان یسکت الشارع عن الحکم الخاص، سے جب شارع حکم خاص سے کیا ہو جائے، خاموش ہو جائے، وہاں اس کو نہ بیان کرے، اور یاترو کا یا اس کو چھوڑ دے، تو یہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے، ناجائز حرام ہوتا ہے، ناجائز حرام ہوتا ہے۔ سن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ وقت لکھا ہے، ادھر مولوی صاحب، ادھر مولوی صاحب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے پیغمبر کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ ایسا عمل بتا دیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اچھی بات ہو، کون سی بات ہے؟ قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ رب العزت کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہوا میرے پیارے پیغمبر پر، ہر درمیان سے دین مکمل ہوا پیارے پیغمبر پر، اس دین کے اندر جو پیغمبر پر مکمل ہوا، زبیر شاہ صاحب جرأت ہے تو بتاؤ کہ اذان قبر پر ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ اسوہ حسنہ کو پسند کرتا ہے، اور وہ کون سا دین تھا؟ رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ مولانا المحترم نے یہ کہا تھا اپنی تقریر میں کہ یہ اشیاء میں، مولانا یہ اشیاء میں باقت ہوتی ہے، یہ دیکھیے یہ